السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، میں ہوں محمد معتصم باللہ قاسمی سرور پوری۔ میرے یوٹیوب چینل کچھ دینی وظائف پر آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک اہم موضوع، جنگ آزادی میں مسلمانوں کے کردار کو لے کر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مدرسے کے حوالے سے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دھیان دیجئے، زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ ایک ایک نقطے پر دھیان رکھیے گا، میں کامیاب ہو جاؤں۔ زکوٰۃ کو زکوٰۃ کیوں کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں صفائی کے۔ جب آدمی غسل کرتا ہے، اس کا بدن صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ جب زکوٰۃ نکلے، مال صاف ستھرا ہو جائے تو آدمی کا دل چھوٹا نہ ہو بلکہ خوش ہو جائے کہ میری زکوٰۃ نکل گئی۔ ایک بات یاد رکھیے، عورت ہے، زیور پہننے پر بھی اس کو سزا ملے گی۔ وہ کون سی عورت ہے؟ عورت ہے، زیور پہن رہی ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتی، اس کو عذاب ہوگا۔ عورت ہے، دوسرے کو دکھانے کے لیے زیور پہن رہی ہے، اس کو عذاب ہوگا۔ عورت ہے، زیور نہیں پہنا تو اپنے کو چھوٹی سمجھ رہی تھی، جیسے ہی زیور پہنا اپنے آپ کو بڑی سمجھ رہی ہے، تکبر کر رہی ہے۔ اس عورت کو زیور پہننے کے باوجود بھی عذاب ہوگا۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، زکوٰۃ ادا کرنے کا ادب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ادب یہ ہے کہ آپ سے جب زکوٰۃ لینے والا زکوٰۃ لینے کے لیے آئے تو آپ منہ مت بنائیے، سینہ مت تانیے، ترچھی نگاہ سے مت دیکھیے۔ دوسری بات، چھپا کر کے زکوٰۃ دیجیے۔ تیسری بات، بہتر مال دیجیے۔ چوتھی بات، حلال دیجیے۔ اور آخری بات، جو بہتر مصرف ہے اس میں دیجیے۔ بہتر آدمی کو دیجیے۔ مدرسے سے بڑھ کر کوئی بہتر جگہ نہیں ہے، اور عالم سے بڑھ کر کوئی آدمی نہیں ہے۔ ماں باپ سے بڑھ کر کے عالم ہے یا عالم سے بڑھ کر کے ماں باپ ہے؟ تو لکھا ہے کہ ماں باپ دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں، عالم جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ ماں باپ سے بڑھ کر کے عالم ہے۔ تیسری بات یاد رکھیے، زکوٰۃ ہم لوگ کیوں نہیں نکالتے؟ ڈر لگتا ہے کہ تھوڑا مال نکل جائے گا، مال کم ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، نکالنے پر آپ کا مال بڑھے گا، اگر آپ نے نہیں نکالا تو آپ کا مال ختم ہو جائے گا۔ حلال حرام کے ساتھ ملا تو حلال بھی حرام ہو جائے گا، اور جب آپ نکالیں گے تو اللہ کے خزانے میں جمع ہوگا۔ جب آپ نکالیں گے تو یہ آج کم ہوا ہے، اللہ تعالی کل بڑھائیں گے۔ ایک بات خاص طور پر یاد رکھیے، آپ کی زکوٰۃ کب قبول ہوگی؟ جب زکوٰۃ لینے والا خوشی سے آئے، اور جب آپ کے پاس سے زکوٰۃ لے کر جائے تو خوشی سے جائے، تو سمجھ جائیے آپ کی زکوٰۃ قبول ہو گئی۔ خاص یاد رکھیے، اگر آپ زکوٰۃ سے مدرسے کو نہیں چلائیں گے، سرکار کے ہاتھ میں مدرسے کو دیں گے، آپ کا مدرسہ بعد میں برباد ہوگا، پہلے آپ برباد ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مدرسے کو چلاؤ، اپنی جیب سے چلاؤ۔ اگر یہ مدرسہ باقی نہیں رہا تو 800 سالہ حکومت کا مشن مٹ جائے گا۔ سید سلیمان ندوی کہتے ہیں کہ مدرسے کا اس امت پر کتنا بڑا احسان ہے، سن کر تعجب ہوگا۔ 2003 میں رپورٹ آئی، مدرسہ اپنے ماتحت اسکول چلاتا ہے۔ مدرسے کے اسکول میں پڑھنے والے کتنے بچے ہیں؟ 1 کروڑ بچے ہیں۔ اور 2005 کی رپورٹ آئی کہ
1326 روپیہ سرکار ایک بچے پر خرچ کرتی ہے، اور مدرسہ سرکار کے مقابلے میں 1 ارب 20 کروڑ روپیہ خرچ کر رہا۔ سرکار سے زیادہ مدرسے کا احسان ہمارے اوپر ہے۔ سرکار کے ہاتھ میں اگر آپ کا مدرسہ چلا گیا، آپ کو 4 نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ کتنے نقصان؟ 4 نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ نمبر 1، خدمت کا جذبہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 2، فرض میں کوتاہی ہوگی۔ نمبر 3، برکت اڑ جائے گی۔ نمبر 4، علم دین کے لیے مدرسہ تھا، علم سے مدرسہ محروم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ مدرسے کو چلائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مدرسے کی قربانی بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ 1600 عیسوی کو انگریز آیا اس ملک میں، 1700 عیسوی میں وہ گورنر بن گیا ہندوستان کا، اور 1740 میں 4 اسٹیٹ کا گورنر ہو گیا۔ 1757 میں سراج الدولہ نے انگریز کے خلاف لڑائی لڑی، انگریز کو شکست نہیں دے سکے۔ 1764 میں میر قاسم نے انگریز کے خلاف لڑائی لڑی، شکست نہیں دے سکے۔ 1772 میں شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ 1792 میں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف جہاد کیا۔ 1799 میں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ انگریز سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اب میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، 1824 میں پنجاب میں مسلمانوں کو تباہ کر دیا گیا۔ 1857 میں بغاوت ہوئی، 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلا دیے گئے۔ 52,000 علماء کو پھانسی دی گئی، 10,000 سے زیادہ مدرسوں پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ 1861 میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے مدرسے کا پلان بنایا۔ 1867 میں دیوبند بنا۔ 1870 میں لوگوں کو احساس ہوا کہ حکومت چلی گئی، اب مسلمانوں کو خود اپنے پیر پر کھڑا ہونا پڑے گا۔ 1875 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنی ہے، اور 1895 میں ندوۃ العلماء بنا کہ مسلک کا اختلاف ختم کرو، بھائی بھائی بن جاؤ، اور اپنے بچوں کو دین و دنیا دونوں کی تعلیم دلاؤ، تاکہ اس کی بھی بھلائی ملے، اس کی بھی بھلائی ملے۔ 1920 میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ علی گڑھ تشریف لائے۔ وہاں سے کون پیدا ہوئے؟ وہاں سے مولانا محمد علی جوہر پیدا ہوئے، اور مولانا شوکت علی پیدا ہوئے، شبلی نعمانی جیسے لوگ پیدا ہوئے۔ اب مدرسے کی قربانی بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، میں چین سے سکون سے اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک انگریز اس ملک سے چلا نہ جائے۔ شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے کہا، کتا انگریز پر بھونکے اور انگریز کو کاٹے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، میرا دشمن بھی انگریز ہے، کتے کا دشمن بھی انگریز ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انگریز کو جب کوئی چیونٹی بل سے نکل کر کاٹے مجھے خوشی ہوتی ہے، میں اس چیونٹی کو شکر کھلاتا ہوں کہ اس نے اس بے ایمان کو کاٹا کہ میری سانس میں اس کی دشمنی چھپی ہوئی ہے۔ اور مولانا محمد علی جوہر کہتے ہیں، میں اس غلام ہندوستان میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک مجھے آزادی کا پروانہ نہ مل جائے۔ یاد رکھیے، یہ ملک آزاد نہیں ہوتا اگر مدرسے کے علماء نہیں ہوتے، یہ مدرسہ نہیں ہوتا 10,000 سے زیادہ مدرسوں پر بلڈوزر چلے ہیں، تب یہ ملک آزاد ہوا۔ 52,000 علماء کو پھانسی دی گئی، تب یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ 3 لاکھ قرآن کے نسخے جلے ہیں، تب یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ عالم کو نظر انداز کریں گے، اللہ تبارک و تعالی 4 مصیبت میں آپ کو گرفتار کرے گا۔
نمبر 1 ظالم کو مسلط کرے گا، نمبر 2 دشمن کے حملے پے در پہ ہوں گے، نمبر 3 زندگی سے برکت اڑ جائے گی، نمبر 4 مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ عالم کی عزت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے گا۔ انشاءاللہ عالم کی عزت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ انشاءاللہ بچے کو اسکول بھیجیں گے، مدرسہ نہیں بھیجیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دیکھو اسکول میں پڑھانے کا کتنا شوق ہے ہم لوگوں کو، ہم ہمارے بچوں کو دین کی تعلیم سے محروم کر رہے ہیں اور اسکول کی تعلیم دنیا کی تعلیم دے رہے ہیں۔ صرف دنیا کی تعلیم سیکھ کر ہمارے بچے نہ معلوم کیسے کیسے طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہماری مسلمان بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں، آج ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ، اسکول و کالج کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب کی تعلیم ضرور سکھائے۔ نانات وی کلشکر صدقا وفا کا پے کر، نانات وی کلشکر صدقا وفا کا پے کر، علماء دیوبند علماء دیوبند حق گوئی کے جرم میں یورش ہو یا امن میں سہتے رہے ستم، علماء دیوبند نانات وی کلشکر صدقا وفا کا پے کر، علماء دیوبند علماء دیوبند ظالم کا ظلم روکا، کفار کو نچایا، انگریز بھیڑیے سے خطہ ہے یہ چھڑایا، ظالم کا ظلم روکا، کفار کو نچایا، انگریز بھیڑیے سے خطہ ہے یہ چھڑایا، شاملی کا میدان ضامن ہے خون غرقاں، شاملی کا میدان ضامن ہے خون غرقاں، کیا موت کو پسند علماء